ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان۔ ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں۔ بڑی خوبصورت قوالی ہم نے سنی اور آپ کا سوال تھا بشارت امامی صاحب کے لیے تھا جی کہ اللہ نے یتیم کو اکیلا نہیں چھوڑا، یتیم کرنے کے بعد بھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ہم کیوں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں؟ بات اصل میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ ہو رہی ہے کہ ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے قانون پر عمل درآمد کرنا۔ عمل درآمد اللہ نے تو اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے اس کا باپ کا سایہ لیا ہے، اللہ نے والد یا والدہ فرض کریں دونوں لے لیے ہیں جی جی، لیکن اس کے بعد معاشرے کو افراد پر ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو اب دیکھیں نا کس قدر اللہ کی صلاح ریب کتاب میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو کھا رہا ہے اگر اس کا مال تو بظاہر وہ مال کھا رہا ہے، بڑا لذت والا کھا رہا ہے، لیکن کھا کیا رہا ہے؟ آگ، وہ آگ کھا رہا ہے۔ تو اب کوئی صاحب عقل جو ہے وہ گوارا کرے گا؟ اب آپ دیکھیں آج 19 رمضان ہے، 19 رمضان 40 ہجری کو علی علیہ السلام کو جس وقت مسجد کوفہ میں نماز فجر پہ ضربت لگی ہے جی، آج ہاں وہ دن آج بالکل، اب جس وقت ہاتھوں پہ اٹھا کر آئے، علی خود نہیں چل سکے، پھر اس کے بعد ہاتھوں پہ اٹھا کر آئے، بالکل چھوٹا سا گھر ہے ابھی بھی کوفہ میں موجود ہے علی علیہ السلام کا، بالکل ابھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اچھا جس وقت علی علیہ السلام کو لے کر آئے گھر کے اندر تو اس کے بعد اب زہر ہے، خون بہ رہا ہے، زہر پورے جسم میں سرایت کر چکا ہے۔ اس حالت میں جس وقت ہم مطلب ہمارے یہاں تھوڑا سا کسی کو لیے پرابلم بن جائے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، خدا نخواستہ ہارٹ پرابلم، پھر کوئی نزدیک جا ہی نہیں سکتا، اس وارڈ میں نہیں جا سکتا، جانا بھی نہیں چاہیے۔ ایسی کیفیت میں کہ جس وقت پورے جسم میں زہر سرایت کر چکا ہے، ابن ملجم وہ وار کر چکا ہے، اس نے گویا علی کے ساتھ کچھ گفتہ نہیں کیا، اس نے اسلام کو شگافتہ کر دیا ہے، اس نے اسلام کی بےخونی کرنے کی کوشش کیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ علی علیہ السلام جس وقت آ گئے تو اس کے بعد کہا حسن میرا بیٹا مجھے ذرا سہارا دے کر بٹھایا جائے۔ اب جب سہارا دے کر بٹھایا گیا تو اس وقت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حسن بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں یتیم کے بارے میں خصوصی طور پر خیال کرنا۔ اللہ اکبر، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یتیم کے بارے میں خصوصی طور پر خیال کرنا، اس کو بھوکا نہ رہنے دینا اور اس کو کبھی معاشرے کا نکما فرد نہ بننے دینا۔ یعنی دو پہلو آگے، ایک اس کی بھوک کا خیال رکھنا، دوسرا نکما نہ بننے دینا۔ اس کا مطلب اس کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے۔ تربیت ذمہ آ جاتی، تربیت کس کے اب ذمہ آ گئی کہ وہ معاشرے کے وہ افراد جو باقی بچے ہیں، تو تنہا کس نے چھوڑا؟ اس معاشرے کے افراد۔ کیا بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو جرمنی میں ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے، ماہرین نفسیات نے کیا ہے کہ جن بچوں کے باپ چلے جاتے ہیں، ماں یا باپ دونوں چلے جاتے ہیں، دونوں پہ ریسرچ ہوئی ہے، تو یہ اس طرح کی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، یہ معاشرے کو اتنے مفید افراد نہیں بن پاتے، وہ نہیں بن سکتے جن کے ماں باپ ہوتے ہیں، جن کے باپ چلے گئے ان پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے، جن کی مائیں چلی گئی ان پہ بھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ 37% وہ بچے ہیں جن کی مائیں چلی گئی ہیں، وہ معاشرے کے پھر اس طرح مفید افراد نہیں بن سکے، کارآمد افراد نہیں بن سکے، اور جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو 44% یعنی 44% وہ لوگ تھے کہ جو پھر معاشرے کے مفید افراد نہیں بن سکے۔ اب اس کے باوجود کہ وہاں فقط رہائش دے دینا کافی نہیں، اس کو لباس دے دینا کافی نہیں، اس کو ایک اجلا سا ماحول دے دینا کافی نہیں، وہ احساسات کون دے گا؟ اب ایک بچہ مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے، وہ بچہ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، وہ تقاضا کرتے ہیں، اس کا ہمارے ساتھ رویہ دوسرے آدمی سے جب مانگے گا وہ کہے گا نہیں ہے جی میرے پاس، اس کے بعد وہ اگلا جملہ نہیں کہے گا، لیکن اندر کا انسان اس کا مر جائے گا۔ لیکن باپ ہے یا ماں وہ کہے گا جی مجھے نہیں پتا، مجھے چاہیے نا، مجھے آپ دیں نا۔ وہ احساسات جن کی پرورش کرتا ہے پھر وہ والد یا والدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یتیم بچہ جو ہے یہاں تک کہا گیا کہ آپ ان کے اس احساسات کا بھی خیال کریں، یہ احساسات بھی ان کا بھی خیال کریں۔ لیکن یتیم کا جو والد ہے وہ تو سختی کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا انسان سختی کرتا ہے تو وہ کس حد تک سختی کر سکتا ہے؟ تربیت کی حد تک جتنی شریعت نے اس کو اجازت دیا وہ کر سکتا ہے، یعنی اس طرح تو اس کو مارنا یہ وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اس حد تک کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں تربیت کے حساب سے، تربیت کے حوالے سے، جس طرح مثلا ایک میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اس میں بھی حدود و قیود شریعت نے بتائی ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے تو اس میں بھی حدود و قیود موجود ہے، تو اس رشتے کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ اب جس وقت علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے، ضربت لگنے کے بعد کیا ہوا کہ جب شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد ایک کثیر تعداد یتیم بچوں کی آئی ہے، اور وہ روتے ہوئے آئے، داڑے مارتے ہوئے آئے، کثیر تعداد ان بچوں کی آ گئی، اور وہ ایک ہی جملہ پوچھ رہے ہیں، کہا کہ علی دنیا سے چلے گئے ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ علی تنہا ہمیں کھانا نہیں دیتے تھے، ہمیں لباس نہیں دیتے تھے، باپ کی طرح ہماری پرورش کی ہے، ہم یتیم تھے، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ جس جگہ ہم نے بیٹھ کر کھانا کھایا علی نے وہاں بیٹھ کر کھایا ہے۔
جو لباس ہم نے کوشش کیا تو علی نے ہمیں پہلے پرووائڈ کر دیا ہے. جو تربیت کی ہوئی تو اس طرح کیا کہ جس طرح ہمارے باپ شاید نہ کر سکتے اس طرح کیا ہے. اس طرح کا معاشرہ اسلام چاہتا ہے کہ وہ تشکیل پائے. اور اتنی عمدہ مثال، اور کس وقت کیا نصیحت کر رہے ہیں جی کہ یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کو بھوکا نہ رہنے دینا، ان کو معاشرے کا مفید فرد بنانا، ان کو نکمے نہ ہونے دینا. یعنی اگر وہ ایسا ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ جو ہمارا گردی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، یہ معاشرے کے اندر جتنے مسائل پیدا ہوں گے. اور ابھی مثلا غلط لوگوں کے امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 25% بچے جو ہے وہ ایسے کہ جن کا جرمنی کی وہ میں نے مثال دی، 25% بچے جو ہے انہوں نے کہا جی مثلا ہم ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے وہ کیوں نہیں بنے، جبر تو ہے نہیں، انجینئرز بنانا چاہتے تھے وہ کیوں نہیں بنے، جبکہ انہی کے ساتھ والے باقی بچے اسی کلاس میں ایک جیسا ماحول پرووائڈ کیا گیا نہیں بنے. یہ کیوں؟ اس کے بعد کہا کہ ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا. یہ وہ مطلب جی ضمیر احمد ساجد صاحب، اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، پھر اس طرح تو استاد صاحب میں بھی کافی ذمہ داری آ جاتی ہے، جو اگر کوئی کفالت کرتا ہے اسے اسکول میں ڈالتا ہے تو استاد بھی پھر سختی کر کے اس کی تربیت کر سکتے ہیں، ان پہ ذمہ داری پھر بھاری آ جاتی ہے ظاہر ہے. جی بالکل، جو سختی سے مراد ہے کہ ایک استاد پڑھا رہا ہے بچے کو، تو جو دین نے یا قوانین نے اسے سختی کرنے کی جہاں تک اسے اجازت دی ہے وہ اس حد تک تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا ہے. اور کسی بچے کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتا. یعنی جیسے آج کل بعض اساتذہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی پٹائی کرتے ہیں، تو کئی بچے ایسے کہ وہ اتنا نقصان ہو جاتا ہے ان کا کہ بازو ٹوٹ جاتے ہیں ان کے، اور یہ تو خیر اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. تو کوئی استاد جو ہے وہ کسی بچے کے اوپر بھی زیادتی نہیں کر سکتا ہے، اور یتیم کا بھی اسی لحاظ سے خیال رکھا جائے گا. اس کے علاوہ یتیم کی جو پرورش کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے مال کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کا مال اگر وہ اپنے مال میں شامل کر کے تجارت کرنا چاہتے ہیں اور تجارت کر کے اس کے حق کا پورا لحاظ رکھتے ہیں، اس کے حق کا دیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جائز ہے. ہاں جی. لیکن اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ردی اس کے لیے رکھیں اور اچھا مال اپنا لیے رکھیں اور اس کو نقصان میں رکھیں تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے یہ سب سے بڑی بات جو ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یتیم کو محرومی سے بچانا چاہیے، کیونکہ اس کو تو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ یتیم ہے. اس کو کوئی سربراہ، کوئی استاد یا کوئی بھی نیک انسان اگر اس کو کوئی اچھی نصیحت کرتا ہے تو پھر بھی بڑی احتیاط سے نصیحت کرنی چاہیے اس کو، اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ مجھے یتیم سمجھ کر کوئی ایسی بات کر رہا ہے. ہاں واہ واہ. تو اس چیز کا لحاظ رکھنا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ سے مفتی صاحب میں یہ پوچھوں گا، میں ادھر آ رہا ہوں، یتیم اور مسکین کا فرق آپ نے بتانا ہے تھوڑا آپ سے. میں پہلے ذرا ادھر آ جاتا ہوں. جی انیزا جی کہاں تک پہنچی بچوں کی پرورش؟ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. اچھا سیاست میں ماشاءاللہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی آئی واز ان 2002 میں سے میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ. 15 سال ہو گئے. جی تو آپ کی مدر بھی؟ جی آئی واز ون آف دا ینگسٹ MNAs تب جب میں نے جوائن کیا تھا، تو اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تھا. میں نے اپنی مدر سے انہیرٹ کیا تھا یہ. جی اینڈ بس اللہ کا شکر ہے جی، انہوں نے بھی ہمیشہ ہمیں کہا کہ مجھ سے مت ڈرا کریں. جب میں 6 سال کی تھی تو ایک دفعہ میں چھپ کے انار، آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے منع کیا کہ گلا خراب ہو جائے گا، تو وہ میں نے کھا لیا. ان کو ماں باپ جس چیز سے منع کرے بچہ وہ ضرور کرتا نہیں. وہ یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ آپ اس وقت ایسا ہوتا دل چاہ رہا تھا کھانے کا تو امی نے منع کیا تو میں نے کھا لیا، اور ماؤں کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. اب میں بھی انہی اسٹیجز سے گزر رہی ہوں تو مجھے ان کی باتیں کانوں میں یاد آتی ہیں. اب امی ہیز پاسڈ اوے 6 years بیک، 6 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو بس جی آمین. تو وہ ہوا یہ کہ جب مجھے منع کر رہی تھی تو ان کو پتہ چل گیا میں نے کھا لیا. تو کہتی بیٹے مجھ سے نہیں ڈرا کرو، آپ میں تو نہیں، اگر آپ سمجھتی ہو کہ مجھے نہیں پتہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل رہا ہے. تو اگر آپ مجھ سے چھپ سکتی ہو، باقی سب سے آپ جھوٹ بول سکتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے یہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو ان سے آپ کوئی بات نہیں چھپ سکتی. تو وہ بات ابھی تک مجھے ٹریگر کرتی ہے، اور وہی بات اب میں اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں، رانیہ کو بھی جو میری بیٹی ہے جس کا میں نے بتایا کہ روزہ رکھا کہ آپ بیٹے مجھ سے تو جھوٹ بول لو گی لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو رائٹ سیدھے ٹریک پہ رکھتی ہے کہ اللہ کا خوف وہ اگر آپ کے دل میں ہو
تو کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کو سکھانے سے آپ کے جب تک دل میں خود نہ ہو کہ آپ نے کوئی ٹھیک کام کرنا ہے، یہ توفیق ہوتے ہیں نا، اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے اچھے کام کرنے کی بھی اور ہدایت دے تو پھر ہی وہ صحیح ٹریک پہ رہتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے. خوف خدا دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے. تو پھر آپ میرا خیال ہے کہ سیدھے راستے پہ تو اس کا دل سے نکل جانا بڑا خطرناک ہے. اس کا وہی آپ کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے، اور آپ کا دل ہی جو ہے اگر وہ مومن ہو تو پھر آپ ایکشنز کہتے ہیں نا، ایکشنز وہ کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ کے دل میں خوف خدا ہو تو پھر آپ جو ہے رائٹ ٹریک پہ رہتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے پھر اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص طور پہ والدین کی تربیت ہی ہوتی ہے جس میں یہ ٹریننگ آپ کو ملتی ہے. تو جب وہ زندہ تھی تو کوئی اس طرح کی میرے ذہن میں ایسے ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، آپ کو پتا پیرنٹس کو کہ وہ تو ہے. تو جب وہ جاتے ہیں، شی واز 53 when she has passed away، تو وہ بس اچانک ایک دم ایسے ہوا. ہمیں تو مطلب کبھی سوچا نہیں تھا اتنی جلدی. کوئی ریسیپیز ہوتا ہے ماؤں سے لڑکیاں لیتی ہیں تو وہ کبھی ہم نے کہا سیکھ لیں گے، کر لیں گے، آپ کو پتا اس طرح اتنا نہیں دھیان دیا. تو اب وہ چلی گئی ہیں تو اب یاد آتا ہے کہ جی وہ اتنا اچھا یہ بنتا تھا، وہ بنتا تھا. چلے جاتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے، پہلے بندہ کہتا ہے کہ جی ادھر ہی ہیں، پھر مل لیں گے، پھر بات کر لیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے. انہوں نے کہاں جانا ہے، انہوں نے کہاں جانا ہے. جی بالکل. جی آپ کے ماشاءاللہ والدین حیات ہیں. میرے فادر نہیں ہے. اچھا فادر نہیں دنیا میں. وہ جب میں نے روسا کیا تھا اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. مدر ماشاءاللہ میری ہیں، اور ان کا بڑا ایک کیا کہوں گی، ایک ان کا پورا اورا ہے. بالکل ابھی روب ہے بالکل بالکل سب بچوں پہ. ہاں بالکل شادی شدہ بھی ہو گئے ہیں. نہیں اس طرح کا روب نہیں کہ کوئی خوف ڈر ہے، بٹ ان کی ایک بڑی اپنی اسٹرانگ اوپینین ہے چیزوں کے بارے میں. روب یہی نہیں ہوتا کہ جی وہ مار دینا ہے یا انہوں نے کچھ کہنا ہے. یہی ہوتا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ کوئی کام نہ کریں، غلط کام نہ کریں. وہ کسی سے کبھی ڈرتی نہیں ہے اپنی اوپینین دینے کے لیے. لائک اگر ہم میوزک تیز چلایا ہوا ہے اور ایسا مہینہ ہے یا ایسا دن ہے، محرم ہے یا ادروائز، تو فوراً کہ بھائی آہستہ کرو، کیا تم لوگوں نے کیا ہوا ہے. گاڑی میں بھی بیٹا آہستہ کرو میوزک. مستقل ان کا ایک چیک کرنے کا جو ایک بچپن سے ابھی تک ہے. کوئی مزار ہوتا ہے تو بیٹا میوزک بند کرو. تو اب وہ مجھے بھی عادت ہوگی. اب قبرستان سے گزرتے ہوئے تو دعا کرنی ہے. اور یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. سلام کیوں نہیں کیا کسی کو، کھڑے ہو کے جگہ کیوں نہیں دی. تو اب میں دیکھتی ہوں بچوں میں وہ ایک ٹرینڈ سلام کا، سامنے سے گزر جائیں گے آپ کے اپنے فون کے اندر. سلام دعا نہیں ہے. بچے تو گم ہیں دوسری دنیا میں. دوسری نہیں. آئی تھنک پیرنٹس کا ایک وہ ہونا چاہیے. سیکنڈلی وہ ان کا ایک بڑا ایک جو میں سمجھتی ہوں ایک انفلوئنس جو ہے بچوں کے اوپر پازیٹیو ضرور ہونا چاہیے. اللہ انہیں لمبی زندگی دے جی، سلامت رکھے. تھینک یو. اور جتنی خدمت کر سکتی ہیں کریں، ورنہ پھر بعد میں یہی ہوتا ہے کہ میں اس وقت کیوں نہیں بیٹھا تھا، مجھے روکا تھا، 10 منٹ میں رک جاتا، میں نے جلدی جانا تھا. وہ پھر بڑی باتیں یہ ذہن میں آتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت کوشش میں کرتی ہوں، بہت کوشش. اس لیے بھی بہت سارے لوگ ابھی اگر دیکھ بھی رہے ہیں وہ اب فون کال جو ہے وہ 1 ہفتے بعد کریں گے. میں دبئی میں بھی تھی، ادروائز تو میں ہر منٹ، مجھے امی کو ایسا لگتا ہی نہیں کہ میں کہیں دور ہوں. ان کو لگتا ہے بھائی ابھی 10 منٹ پہلے بات ہوئی ہے. ابھی جس طرح سے شو سے پہلے میں نے بات. میرے والد صاحب، امی کو تو 6 سال ہو گئے، والد صاحب کو ابھی سال ہوا ہے. تو والد صاحب اسلام آباد یہ پنڈی میں ہوتے تھے، میں وہاں. تو میں روز سوچتا تھا صبح اٹھ کے فون کروں گا، روز کاموں میں لگ جاتا تھا. اب مجھے اتنا دکھ، ہفتے میں 2-3 دفعہ ہی بات ہوتی تھی. آخری کال انہوں نے مجھے کی، اچانک وہ ان کا ہارٹ فیل ہوا. آخری کال اور اتفاق سے وہ میرے پاس ریکارڈ ہے. اور آخری جو 4 ان کے لفظ تھے مجھے یہی کہہ رہے تھے، اللہ تمہیں خوش رکھے، بہت عزت دے، زندگی دے، بچوں کی خوشیاں دیکھو. یہ آخری الفاظ تھے ان کے. اور اتفاق سے وہ میرے پاس ریکارڈنگ رہ گئی ہے. اور 2 دن بعد پتا چلا کہ جی یقین ہی نہیں آیا. تو اب میں سوچتا ہوں کہ یار وہ جو مجھے انہوں نے کہا تھا یار مجھے فون کرنا، میں انتظار کر رہا ہوں، میں کام میں لگ گیا اور میں بھول گیا. وہ مجھے اتنا پچھتاوا ہوتا ہے اس بات کا نا. وہ ایک ریگریٹ ہوتا ہے. ہاں تو یہی میں کہتا ہوں جو بھی مجھے ملتے ہیں کہ جن کے ماشاءاللہ حیات ہیں جی، وہ اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں نا جی 1 منٹ بیٹا بات سننا، تو ضرور سنو، اس کو اگنور نہ کرو، بعد میں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے میں یہ کوشش میری ہوتی ہے، ابھی اسلام آباد میں میری امی کراچی میں، میرے دن میں روز سونے سے پہلے، اس سے پہلے کچھ چیز ہو رہی ہو، کوئی ایکسائٹمنٹ ہو، کسی گھر جا رہی ہوں، میں ان کو ان ٹچ رکھتی ہوں. اور انہوں نے جو مجھے ابھی ریسنٹلی ایک بات بتائی تھی جو مجھے بڑی دماغ کو، وہ کہنے بیٹا انسانوں سے تم کیا اس کو کہہ رہی ہوتی ہو یا فلانے سے ہیلو ہائی کر رہی ہوتی ہو
یا کہتی ہیں لوگوں سے کاروبار کرنے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے کاروبار کرو، ان سے بزنس کرو، ان کی راہ میں اچھی چیزیں دو، بچی کو چی نہ دو، پھٹے ہوئے کپڑے آپ پھینک دیں پلیز، لوگوں کو نہ دیں، اب بچا ہوا کھانا بھی نہ دیں، جس سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، یہ کہ جس چیز سے آپ خود بیمار پڑ سکتے ہیں، جو 4 دن کا باسی کھانا ہے یا 5 دن کا، تو وہ آپ ڈسٹ بن میں پھینکیں نا، آپ نئی چیز، یہی پرورش ہے، یہی باتیں ہیں، اور یہ اللہ سلامت رکھے ہمارے والدین میں، بالکل تبھی ہماری نسل جو ہے وہ آگے بہتر ہو رہے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب بریک کی طرف جاتے ہیں، 1-2 منٹ آپ کوئی بات کر لیں دل کے مریضوں کے حوالے سے، کیونکہ بڑی سخت ضرورت ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہارٹ پیشنٹس ہیں، جی جی اسپیشلی جو ہمارے اسپتالوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہر ایک کو شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، جی جی، اور جو ایون جو شوگر کے بھی مریض ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں صرف یہی بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے اور جو دل کے مریض ہیں جو دوائیاں کھا رہے ہیں، اگر وہ دوائیوں کے اوپر سیٹل ہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو سیٹل ہیں، جی، کنٹرول ہے، بلڈ پریشر جن کا کنٹرول رہتا ہے، بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا بلڈ پریشر ان کنٹرول ہے، بہت زیادہ ہائی ہے، اور وہ ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی میڈیکیشن لینی پڑتی ہے، اور ایسے مریض دل کے جن کو بار بار دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، یا درد ہو رہا ہو یا دل کے پھیلا ہوا ہو، جن کا سانس بار بار پورا ہو، وہ ذرا پرہیز کریں۔ چلیں آگے بات کریں گے، اسی پہ بریک کا وقت ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان، ملتے ہیں بریک کے بعد، باتیں ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، مہدی حسن صاحب، وہ آپ بتا رہے تھے کہ جو مریض ہے وہ نہیں جو رکھ سکتا روزہ، جی اس میں اس کو نہیں رکھنا چاہیے، جی جس میں جن کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے اور جو ہارٹ کے مریض ہیں جو دوائیاں کھا رہے ہیں اور ان کو خاص تکلیف نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسے مریض جن کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے یا جن کی شوگر بہت لو ہو جاتی ہے، جن کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، یا جن کو بار بار سینے میں درد ہو، گھبراہٹ ہو، چلنے سے درد ہو، یعنی دل کی تکلیف کسی نہ کسی کو ہونے کا خطرہ، انجائنا کی تکلیف ہو، ٹھیک ہے، اور چلنے سے سانس پھول رہا ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ روزہ اوائڈ کریں، یا ایسے جو شوگر اب وہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کا دل بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہیں، ظاہر ہیں، تو مفتی صاحب کیا کہیں گے کہ وہ کیا پھر کریں روزہ جو نہیں رکھ سکتے مریض، ان کو، تاکہ ان کا اجر و ثواب اور ان کی تسلی ہو جائے کہ میرا روزہ ہو گیا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ شیخبانی ہیں، بوڑھا ہو چکے ہیں، اور یہ امید نہیں ہے کہ وہ آگے زندگی تک آخری لمحے تک وہ اس کی قضا کر سکے، جی 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 جی، تو پھر اس کے لیے اس کی ذمہ ہے کہ وہ روزے کی بجائے فدیہ ادا کرے۔ فدیہ ادا کرنا وہ کتنا ہوگا؟ فدیہ وہ عام فطرانہ جتنا بنتا ہے، عام فطرانہ جو ہوگا 2.5 کلو آٹا یا چاول، 2 سیر گندم، یہی ہوتا ہے نا، 2.5 کلو گندم، آٹا یا چاول کی قیمت، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار پڑ گیا، جی، اب وہ 2 قسم کے ہیں، اگر وہ ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ نے اگر روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا آپ کو ہلاکت کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، پھر روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر ایسے بیمار ہیں کہ وہ اس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، تو پھر وہ فی رمضان وہ فطرانہ کے حساب سے فدیہ ادا کرے گا، فی روزہ دینا پڑے گا اسے۔ ہاں جی، اگر اس کو امید ہے کہ اس مرض سے شفایاب ہو جانے کی امید ہے تو پھر وہ اس کے ذمہ قضا ہے، پھر فدیہ نہ ہو۔ اچھا، اگر ایسا مریض بعد میں صحت یاب ہو جاتا ہے تو وہ قضا کرے گا؟ ہاں، وہ قضا کرے گا، اس کے ذمہ پر قضا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ تینوں علماء کرام بتا دیں پبلک کو کہ جو مریض روزہ نہیں رکھ سکتے وہ پریشان نہ ہو، وہ فدیہ دیں تو ان کا روزہ قبول ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کئی بزرگ ضد کرتے ہیں، جیسے میرے والد صاحب ضد کرتے تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ مجھ سے چھپ کے روزہ رکھتے تھے، حالانکہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا تھا، یہ گواہ ہے۔ تو آپ ایسے بزرگوں کو بتا دیں کہ جی آپ باری باری تینوں ایک لفظ بول دیں۔ جی بالکل، ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو مریض اس قدر بیمار ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو بتا دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کے لیے خطرہ ہے جی، اور وہ ان کی جان جا سکتی ہے، تو وہ اس کے بدلے میں اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، مسلسل بیماری بڑھ رہی ہے جی، تو وہ فدیہ ادا کریں گے، اور فدیہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا روزہ ہو گیا ہے، یعنی روزے کا بدل ہو گیا، ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی ان کا روزہ نہیں۔ اچھا، ایک اور بات مفتی صاحب پہلے اس بات کو ختم ہونے دیں، یہی بات میں کر رہی ہوں، یہی بات، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تندرست تو ہوتے ہیں لیکن ان میں روزہ رکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پہلے اس بات کو ختم ہونے دیں، یہ ایک نیا سوال ہے، یہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ بات ختم ہونے دیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ آپ بھی متفق ہیں اسی بات پہ، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے؟
ہاں جی اسی پر ٹھیک ہو گیا. اس میں اس طرح ہے جی کہ اللہ نے چونکہ اس کو رزق نہیں دیا انسان کو, جی اسلام آسانی پیدا کرتا ہے. اب وہ ماں جس کے شکم میں بچہ ہے, ماں کے لیے بچے کے لیے مضر ہے, وہ روزہ نہیں رکھے گی. نہیں رکھے گی, جو فدیہ دے ماں گی. دودھ پلا رہی ہے بچے کو, بچے کی خوراک پوری نہیں ہو رہی, وہ اس کو کے لیے کھانا نہیں پڑتا ہے. اس کے بعد ضعیف ہو گیا, کمزور ہو گیا, اور وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, مطلب زندگی کے ایک ایسے حصے میں آ گئے. اب ایک ایسا مریض ہے جو چند لحظے نہیں گزار سکتا, چند گھنٹے نہیں گزار سکتا, پانی اس کو پینا پڑتا ہے, چاہیے ہوگا اس کے لیے. اب اس کے لیے ہمارے یہاں فقہ جعفری کے اندر یہ ہے کہ روزہ واجب رہے گا. یہ بات جو ہے روزہ وہ نہیں, روزہ اس پر واجب رہے گا. اس کے بعد اس طرح ہوگا کہ رمضان المبارک کے بعد جب بھی اس کی صحت اجازت دے گی, یا یہ جو کنڈیشن تھی یہ ختم ہو گئی ہے, مستور کی وہ کنڈیشن ختم ہو گئی ہے, وہ تو کریں گے. جس کی صحت اجازت نہیں دے رہی, اب وہ بیمار ہی ہے. اچھا, وہ ایک مد تام جو ہے جی جی وہ کسی مسکین کو جو ہے وہ دے گا, وہ دے گا. وہ ایک مد تام بات یہ ثواب آپ کو پورا تقریباً ملے گا. بزرگوں میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا جو بیمار ہیں, جن کو بہت شوق ہے, جنہوں نے ساری زندگی رکھا ہے, بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ آپ کی یہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ فدیہ دیں گے, آپ مسکین کو کھانا کھلائیں گے, غریب کو کھلائیں گے, آپ کو اتنا ہی ثواب ہے. اور آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں. جی اب آپ کا ایک سوال ہے, یہ میرا جو سوال ہے نا, یہ بھی بہت ضروری سوال ہے. یہ اب آپ کریں. یہ سب بھی میرے سے ایگری ہو گئے جی. جن میں حوصلہ نہیں ہوتا روزہ رکھنے کا, اور وہ واقعی وہ رکھ لیں تو تھوڑی دیر بعد وہ گر جاتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے یہ ہوتے تندرست ہیں. ہاں, جیسے آپ نے حوصلے کی بات کی ہے کہ اگر کچھ لوگ تندرست ہیں, میڈیکلی بالکل فٹ ہیں, لیکن ویسے ایک نفسیاتی طور پر ان پر دباؤ ہے اور وہ روزہ رکھنے سے بے ہوش ہو جاتے ہیں, تو ان کا بھی کسی ماہر نفسیات سے علاج کروانا چاہیے. یہ بھی ایک بیماری ہی ہے نا, بیماری. وہ ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن وہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ روزہ رکھا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اگر وہ بے ہوش ہونے کی حد تک چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا علاج ضروری ہے, علاج ان کا کروانا چاہیے. لیکن روزہ اس حالت میں بہرحال معاف نہیں ہے. محض ایک ٹھیک ٹھاک ہیں, صرف حوصلہ ان کا نہیں ہے, ان کی تربیت بھی ضروری ہے, تربیت بھی کرنی چاہیے. مفتی صاحب, ہاں, اس میں یہی ہے کہ اس کی تربیت کیا جائے, اس کا علاج کیا جائے, اس کو حوصلہ دیا جائے, پھر جو علماء کے پاس, نیک لوگوں کے پاس اس کو بٹایا جائے تاکہ اس کی جرت بڑھے, اس کی ضرورت ہے. ہاں, لیکن یہی کیفیت ہے, چونکہ یہ سائیکی پرابلم ہے, یہ وہ پرابلم نہیں ہے. اب مثلا بہت سارے بندے میں لفٹ میں نہیں جا سکتا جی, میں سفر نہیں کر سکتا, تو یہ سائیکی پرابلم ہے. یہ ذرا اس بندے ہائٹ پہ سے نیچے نہیں دیکھ سکتے. جی, ہماری ایک شخصیت کا ہو گیا تھا, وہ پوری زندگی پینشن لگا کے کہا اما جی کو آج کراتے ہیں. وہ لے کر گئے, جب بلندی پر گئے نا تو انہوں نے کہا ذرا اما نیچے دیکھے نا. کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں ہم کتنی بلندی پہ آ گئے ہیں. اما نے دیکھا اور اس کے بعد بس ختم ہو گیا. تو یہ پرابلم جو ہے یہ اور ہے, یہ سائیکی پرابلم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ماہرین جو ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب تشریف فرمایا, تو ان سے رجوع کیا جائے تاکہ یہ اس طرح روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا نا کہیں پر اس طرح. جو صحت مند ہے جی, اور صرف جن کے دل میں یہ دماغ میں یہ خوف ہے کہ میں روزہ رکھوں گا مجھے کچھ ہو جائے گا, وہ ان کو روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ان کو روزہ رکھنا ہے, اپنا علاج کروائیں. اور مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ کو حوصلہ ملے اور آپ کو وہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک وہم ہے. اور اگر یہ ایسے سوچتا ہے کوئی جس نے ایک روزہ رکھ لیا, اگر اس سے کچھ نہ ہوا تو پھر اس سے کچھ نہیں ہونا, ایک رکھنے کی دیر ہے. جی ڈاکٹر صاحب, دل کی مضبوطی کے لیے کیا کیا جائے آج کل کے دور میں, اتنے مصروف دور میں؟ اس میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو ہمارے رسک فیکٹرز ہیں, جس طرح میں نے کہا روزانہ کم از کم 40 سے 50 منٹ تک واک کریں, آپ کھانے پینے میں اعتدال رکھیں, بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. اور اگر بلڈ پریشر کسی کا زیادہ ہے, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ 160-100 سے زیادہ ہے, تو لازمی طور پہ اس کو کنٹرول کرے. پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کر کے, اگر نہیں ہوتا تو پھر ڈائٹ سے بھی نہ ہو تو پھر آپ کو میڈیکیشن کھانی پڑے گی. اور ایک دفعہ جب بلڈ پریشر کے مریض کی دوائیاں شروع ہو گئیں تو اس کو تا حیات کھانی ہے. اچھا, دوائیاں چھوڑنی نہیں. ابھی مولانا صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے, تو ایک دفعہ جب دوائیاں شروع ہو گئی, اس سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو بھی گیا ہے, تو پھر بھی آپ نے دوائیاں کھانی ہے اس کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی. اس میں کسی قیمت پہ بھی کوئی رد و بدل نہیں کرنا. ہاں, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے ود اے پیسج آف ٹائم, اگر آپ کا ویٹ زیادہ کبھی کم, لیکن اپنے معالج سے ان ٹچ رہیں کنٹینیوس, اور اپنے دوائیاں ایڈجسٹ کرواتے رہیں.
اسی طرح اگر شوگر زیادہ ہے تو اس کو بھی کنٹرول رکھیں، اور اگر ویٹ اگر زیادہ ہے تو اس کو بھی کوشش کریں کہ اپنا جو بی ایم آئی لیول ہوتا ہے، اگر آپ کو اپنا ہائٹ اور ویٹ پتہ ہے تو آپ کا خاص ایک بی ایم آئی ہوتا ہے وہ 25 تک ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے 25 اور 30 کے درمیان ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوور ویٹ ہے. ٹھیک ہے 30 سے زیادہ ہو جو ہم کہتے ہیں یہ موٹاپے کا شکار ہے. اور 20 ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ چیزیں کوشش کرتی ہیں کہ اس کو مطلب اور سب سے بڑی بڑھ کے زیادہ جو چیز ہے وہ اسموکنگ ہے، وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے، اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں، ہمارے جو او لیول اے لیول بچے اصل میں وہ ایک تو سگریٹ کی طرف بات تھی نا، یہ جو وہ آیا نا شیشہ، جی شیشہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اس میں زیادہ یہ زیادہ ڈینجرس ہے، یہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. بلکہ یوں سمجھے کہ 1 گھنٹہ اگر شیشہ کو پیتا ہے تو وہ 400 سگریٹ پینے کے برابر ہے. جی. اور اس میں کوئی کارسینوجنز جو کینسر ہونے والے جو اس میں مادے موجود ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ. اور اسپیشلی دیکھا گیا ہے، اسپیشلی اسلام آباد میں آپ دیکھیں پوش ایریاز میں، F6 F7 میں F10 میں جگہ جگہ لوگوں نے شیشے سینٹرز کھولے ہوئے ہیں، جو جن کی میں کنڈم کرتا ہوں. آپ کے اس وقت چینل کے ریفرنس سے میں بلکہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو کہ اس پہ پابندی لگائی جائے تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ بیماریوں سے بچ سکے. اور اچھا اسلام آباد میں پابندی نہیں ہے؟ نہیں، اوور آل پابندی ہے، لیکن پھر بھی اکثر ہوٹلز میں لوگ پی رہے ہوتے ہیں یہ شیشہ جو ہے. جی بہت خطرناک چیز. جی مشی جی آپ رمضان میں اسپیشلی کیا کرتی ہیں فٹنس کے لیے؟ فٹنس تو میری پورے سال ہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ہم ماشاءاللہ ہم کافی عرصے سے مینٹین دیکھ رہے ہیں. پورے سال میں یہ انہوں نے جس طرح میں کہا کہ تیل جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، تیل کو کم آپ رکھیں. تیل کم کرتی ہو؟ نہیں، میں پکا کے پھر اس کے اوپر ڈالتی ہوں وہ اپنا زیتون کا تیل وہ. اور پھر زیادہ تر میں ڈائٹ میں پکی ہوئی چیزیں کم کھاتی ہوں. مطلب یہ نہیں کہ میں کچی چیزیں کھا رہی ہوتی ہوں، بٹ یہ کہ زیادہ تر مجھے فش زیادہ پسند ہے، وہ جلدی بنتی ہے، اس کو اسٹیم کر کے. اور میں اپنا کھانا خود بناتی ہوں. خود بناتی ہوں؟ میں کسی کے اوپر نہیں. اور میں بڑا اچھا کھانا بناتی ہیں جی، اور ان کا ایک شو بھی ہے، اس میں بھی کتنے ہزار ڈشیں بنا چکی ہیں؟ نہیں، ابھی تک 800-900 ڈشز بنا چکی ہیں، اور بہت اچھا کھانا بناتی ہیں. تھینک یو. اور میں یہ ہیلدی فوڈ. جب تک آپ اپنی چیز خود نہیں بناتے نا آپ دوسروں پہ. اور میں باہر کا نہیں کھاتی، اسپیشلی آج ہم نے مس کیا نا. آج آپ نہیں میں کچن میں لے کر جاؤں گی دونوں خواتین کو. آج آ رہی ہے. آپ گھر میں بناتی ہیں اپنے بچوں کے لیے خود؟ بہت تھوڑا بہت بناتی ہوں ویسے، کیونکہ میری گھر میں ویسے ہی اتنا اچھا کھانا بنتا ہے کہ وہ بس وہ میری مدر ان لا ہے، وہ دیکھتی ہیں گھر کا کچن اور وہ سب. جی سیاستدانوں کا تو ایک ہی کام ہوتا ہے بیوقوف بنانا. کھانا کہاں بناتے ہیں وہ؟ نہیں، تھوڑا بہت خیالی پلاؤ بھی بناتے ہیں. بنانا چاہوں جیسے ٹریننگ ایز اے پارٹ آف ٹریننگ امی نے سکھایا تھا، لیکن اس کے بعد پریکٹیکلی اتنا نہیں بنایا کبھی. جی وہ بس پارلیمنٹ میں آ گئی 2002 سے ہی، میں نے آپ کو بتایا. آپ ینگسٹ تھی جب آپ پارلیمنٹ میں آئی تھی؟ سب سے چھوٹی؟ ون آف دا ینگسٹ تھی. اور 2011 میں؟ جی 2002 میں. 2002 میں؟ جی جی 2002 میں سب سے چھوٹی. جی جی. اچھا نہیں، آگے کیا فیوچر پلانز ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں ایشو بیسڈ پالیٹکس پہ بلیو کرتی ہوں، اور وہ یہی جیسے کرپشن فری پاکستان ہونا چاہیے اور میرٹ کی بات تھی، تو میں سمجھتی ہوں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کے پرابلمز ہے. ویسے جو میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے میں ویمن، چلڈرن، مائنورٹیز اور انرجی اور انوائرمنٹ پہ میرا فوکس ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے میں آرٹیکلز بھی لکھتی ہوں اور اس سے ریلیٹڈ ہی میں کام کرتی ہوں. کیا تبدیلی دیکھنا چاہتی ہیں پاکستان میں؟ یہی جی کرپشن فری ملک ہو ہمارا، اور میرٹ کی بات ہو، اور ناانصافی جو ہے وہ ملک سے ختم ہونی چاہیے. اور اپنے طور پہ جو ویمن پارلیمنٹیرینز آئی تھی ان سے چینج آیا تھا اور آ رہا ہے، وہ اس طرح سے کہ جو مرد ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں یا مرد ہوتے ہیں تو عورتوں کی ایکسیس ان تک اتنی نہیں ہوتی. تو جو اب عورتیں ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں اور مرد نشہ کرتے ہیں، اور وہ انہی عورتوں کو مارتے بھی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کتنا بائسڈ وہ پھر وہی شکایت لے کے اپنی پنچایتوں میں جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہوتا. تو پھر اب ان کی ایکسیس جو ہے وہ عورتوں تک ہوتی ہے، وہ ہمارے گھروں کے اندر تک آ جاتی ہیں، اپنے پرابلمز بتاتی ہیں، اور پھر جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم بھی پورا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہتری آئے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کے لیے بہت بہتری آئی بھی ہے، کیونکہ اب سسرالوں میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی پرابلمز کو سمجھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. جبکہ میں نے سنا تھا پرانے زمانوں میں عورتوں کو کہتے تھے بس آپ جو ہے ان کے
जनाजा ही आएगा। जी तो अच्छा मिशी, आप इतने अरसे से एक शो होस्ट कर रही हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है? आपके शोज में भी बहुत ज्यादा गेस्ट आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, हर शोबे से लोग आते हैं, किस तरह का चेंज देख रही हैं आप आवाम में? एक तो वोकल, मतलब लोग अपनी जो बात है वो कहते हैं, अब मतलब डरते नहीं है, अपनी जो राय है उसका इजहार करते हैं। उसके बाद खवातीन के ऊपर आई थिंक मुझे कभी कभी ये लगता है, नो ऑफेंस टू एनीवन, कि हम लोग औरतों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। बेचारे हमारे आदमी जो है वो भी इस दुनिया का हिस्सा है, मतलब जो बाप हैं या भाई हैं, ये सब लोग मतलब हैं। माँ का जिक्र होता रहता है, मतलब माँ का हम लोग बहुत जिक्र, जिक्र, लेकिन जो फादर हैं उनको हम लोग ज्यादा प्रमोट नहीं करते। जैसे कि फादर एक डेकोरेशन पीस होता है या वो कहीं कोने में होता है, बस साल में एक दफा को उसको याद कर लिया। तो मुझे लगता है कि हमारे मीडिया में भी, ड्रामों में भी आदमियों को बहुत जुल्म करते हुए दिखाते हैं। हालांकि अब मैं खबरें जो पढ़ती हूँ उसमें औरतों के जब मैं पढ़ती हूँ कि वो भी काफी मतलब माशाल्लाह आजकल बड़ी, तो मैं आई फील वो थोड़ा सा एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब आदमी ऐसे तो नहीं है कि दुनिया में सारे ही बहुत बुरे होते हैं, बट ये कि मुझे लगता है कि अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है बहुत अच्छा रोके वाले से। बिशारत अमामी साहब से मैं जी, थोड़ा पूछो। सा, अच्छा एक यतीम की कफालत का सवाब, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखें जी, सवाब का जो वादा वईद किया है उस परवरदिगार ने किया है। जी जी। अब सवाब जो है बाज जगहों पर बाज चीजें जो है कुरान मुकद्दस में कसरत के मानों में इस्तेमाल हुई है, कसरत के मानों में इस्तेमाल हुई, उसका तयन जो है वो आम फर्द या बंदा नहीं कर सकता। मसलन जिस तरह जन्नत के बारे में फरमाया गया कि जब जन्नत में दाखिल होगा तो कई हजार मील हमारे समझाने के लिए कहा गया कि उसकी खुशबू आ रही होगी, लेकिन फलां 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 अफराद इसकी खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे। इसी तरह ये जो सवाब रखा गया, देखें जिस वक्त इंसान परवरदिगार की खुशनुदी के लिए कर लेता है तो इससे बड़ा क्या हो कि एक तो ये कि अभी अल्लामा साहब ने फरमाया था, वो हदीस पढ़ी है कि इससे बड़ी क्या सवाब की क्या हो कि उसको बड़ा अजर क्या मिले कि सुल्तानुल अंबिया ने अपने करीब करके इस तरह कहा कि वो मेरे साथ इस तरह हो, सवाब किस तरह हो। दूसरा, उस दिन मैंने अर्ज किया था और मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मसलन जितने आज कुछ नहीं दे रहा उसको, कोई उसको रुपया पैसा नहीं दे रहा, उसको कपड़ा नहीं पहना रहा, उसकी कोई कफालत नहीं कर रहा, फकत खुशनुदी खुदा के लिए उसने यतीम के सर पे हाथ रख दिया है, तो जितने बाल उसके नीचे आए हैं इतना सवाब उसको मिला। अब वो सवाब कितना होगा वो उसी ने तयन करना है। ये भी एक मिसाल है, वो तो देने वाला तो पता नहीं, वो तो अब वो देने वाला भी दो साहब है। अल्लाह अल्लाह। हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को सवाब का ज्यादा से ज्यादा इसलिए पता चले कि आजकल जो चीज, जैसे कि किसी चीज में भी कोई ऑफर लगा दो, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग। लेकिन तो यहाँ भी अगर सवाब का हम ज्यादा से ज्यादा बताएंगे। याद रहे कि जिस तरह देखें अली अलैहिस्सलाम ने ये जो पाकीज़ा जुमला इरशाद फरमाया, देखें कि हम मसलन सारे के सारे कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, आज कर रहे हैं, नेकी का जो भी काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उसका अजर मिल रहा है, और इसलिए उनसे बच रहे हैं कि ताकि उसके बदले में फिर जहन्नम है अगर ना बचेंगे तो। अब अली अलैहिस्सलाम ने उसकी अजीब अंदाज से तोज़ीह कर दी है, और हर साहब इरफान के लिए कहा मेरा परवरदिगार गवाह रहना कि मैं तेरी इबादत जो है ना तो तेरे जन्नत के लालच में करता हूं, अल्लाह जन्नत देगा, ना तेरे जन्नम के डर की वजह से करता हूं, तुझे इबादत का अहल समझ के तेरे सिवा है कोई नहीं जिसको सजदा किया, सुभान अल्लाह, तेरे सिवा है कोई नहीं जिसकी इबादत जबरदस्त। अब जिसने वादा वहीद किया कि मैं अजर दूंगा, अब ये करके कि उसने फकत यतीम की कफालत करनी है, वो यतीम की कफालत करे, अजर उसको वो मिलेगा जो उसके वहम गुमान जो उसके वो भी नहीं है। और अगर कोई किसी की कफालत का जिम्मा लेता है, जी ये मुझे मेरा ईमान है, और मैंने अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को देखा है कि अगर वो जिम्मा लेते हैं और उनके दिल में ये डर नहीं होता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर इसका मैं जिम्मा ले लूंगा तो मेरा क्या होगा, अल्लाह फिर उसके नसीब का आपको देता है और आप उस तक पहुंचाते हैं। वाकई अगर आप उससे हाथ खींच लेंगे तो फिर आपका भी रिस्क तंग हो जाएगा। ये आजमाई हुई मिसालें हैं जी, आप ये किसी न किसी पे हाथ रखें, अल्लाह ताला उसके हिस्से का आपको देगा और आपका डबल कर देगा। एक जुमला कहना चाहूंगा, मसलन जी, ये इस तरह नहीं कि जिस तरह मतलब लालच में आकर या खौफ की वजह से, बिल्कुल सही। अब मसलन फरमाया गया कि नमाज शब जो बंदा पढ़ता है, अब नमाज शब नमाज तहज्जुद जो पढ़ रहा है, तो फरमाया गया कि इस लालच में पढ़नी भी नहीं है, लालच में आगे नहीं पढ़ी। फरमाया गया जो नमाज शब पढ़ता है और फिर ये कहे कि मेरे रिस्क में कमी हो गई है,
اور میرا رزق اللہ نے تنگ کر دیا، اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ. اللہ نماز شب بھی پڑھتا ہے، اس کے باوجود رزق کی کمی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. حفاظت وہ یتیم کی کر رہا ہے، تو اس کے بعد ماشاء اللہ اس کے رزق میں کمی ہو، نجات. اچھا جی، قوالی کی طرف چلتے ہیں. بخشی برادرز کیا کہتے ہیں جی؟ کون سا کلام سنا رہے ہیں آفی بھائی؟ وہ عابدہ جی کا ایک کلام سناؤں گا، ماہی یار دی گھڑولی بھر دی. عابدہ پروین جی. جی جی کیا بات. ماہی یار دی گھڑولی
भरदी एक लाख नू मैं डरदी एक मौला को नू मैं डरदी ना महिया दी गडोली भरदी सोने यार दी गडोली भरदी महिया दी गडोली भरदी सोने यार दी गडोली भरदी धूम छड़खड़ा छड़खड़ा धूम छड़खड़ा छड़खड़ा धूम छड़खड़ा नैना का मेरी कटड़ वाली दी धूम छड़खड़ा छड़खड़ा धूम छड़खड़ा छड़खड़ा धूम छड़खड़ा साइया का मेरी कटड़ वाली दी कटड़ वाली दीवे लड़ियां बटन वाली दीवे धूम छड़खड़ा छड़खड़ा धूम छड़खड़ा साइया मेरी कटड़ वाली ख़वातीन को भी यहाँ ले आई हूँ। मिशी हमारे साथ मौजूद है और उंजीला हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, दुरो शहवार, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको ज़रा रेसिपी बता दें ज़रा क्विकली। चिकन चेस्ट पीस है बोनलेस, इसको मैंने जो है अच्छे से फ्लैट करके जो है इसको अच्छे से जो है आप फ्लैट कर लें, मतलब हैमर जो होता है आपको किचन का उसके ज़रिए कर लें इसको। फिर इसमें विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, मस्टर्ड सॉस, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, नमक, इससे डाल के ना और जिंजर गार्लिक पेस्ट इसको डाल के अच्छे से मिक्स करें और इसको हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें। फिर उसके बाद आप अपना ग्रिल पैन लें, फ्राइंग पैन है नॉन स्टिक वो ले लें, ग्रिल पैन ले लें, जो ग्रिलिंग तो सबसे अच्छी चीज़ है, तो उसमें आप इसको हल्का हल्का जो है आप फ्राई करें। जब ये रेडी हो जाए तो उसको निकाल लें। अच्छा, मैंने इसके बैटर में हनी भी ऐड किया था और अब मैंने इसको निकाल के ऊपर भी हनी डाला है और ये हमारे पेपर है, चिलीज़ हैं, टमाटोज़ हैं, जो बैटर का पेस्ट बच जाता है थोड़ा बहुत, तो ये मैंने उसमें डाल के इसको मिक्स किया है और उसको हल्का सा सौते किया है, सौते करके वो डाला है और ऊपर हनी जो है वो गार्निश कर दी है। अच्छा, ये सौते वेजिटेबल्स में थोड़ी सी वो जो ग्रीन बीन्स होती है ना, फ्रेश बीन्स, वो मुझे बहुत पसंद है वैसे। अच्छा मिशी, आप आजकल क्या क्या बना रही हैं अफ्तार में? क्या आजकल मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, इफ्तारी के लिए इस टाइप की चीज़ होनी चाहिए कि आपने जो है अफ्तार के साथ साथ हमें पकौड़े और समोसे ज़्यादा थोड़े से हों, और वो मैं शैलो फ्राई करती हूँ, डीप फ्राई नहीं करती। अच्छा, और साथ में खाना हो। शैलो फ्राई में सही बन जाते हैं? शैलो फ्राई में अगर आप वो आलू वाले बनाते हैं ना तो बिल्कुल सही बनता है। अच्छा, आलू वाले वैसे वाले भी बन जाते हैं। दही बड़ों के लिए भी अगर आप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई करना चाहें तो दही बड़े वाले जो फुल्कियाँ होती हैं वो भी बहुत अच्छी बनती हैं। और उसके अलावा फ्रूट चाट मुझे पसंद है, वो अच्छी थोड़ी जूसी वाली जो होती है। एंड साथ में खाना हो, कढ़ाई हो, जिस तरह स्टेक बनाया है, बहुत यम्मी लग रहा है जी। फ्रूट चाट भी मुझे भी पसंद है इफ्तारी में, और शुरू से मैं जब से बचपन से मुझे फ्रूट चाट जो है बहुत पसंद है और मैं बनाती भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, क्योंकि जिस चीज़ का शौक होता है वही जी, तो फ्रूट चाट ही मेरी फेवरेट होती है। पहले तो पकौड़े समोसे भी मुझे बहुत पसंद हुआ करते थे, मगर इस दफ़ा से इतनी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं सब, तो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि मैंने भी इस बार रमजान में पकौड़े समोसों को हाथ भी नहीं लगाया, और फ्रूट चाट और खजूर से रोज़ा खोल के फिर चाय पी लेती हूँ और फिर उसके 1-2 घंटे के बाद फिर खाना खा लेती हूँ। अच्छा मिशी, किस चीज़ के बगैर आपकी जो ये अफ्तारी मैं कर ही नहीं सकती? फ्रूट चाट। अच्छा। और जो शरबत है, शरबत या जूस या और खजूर। अच्छा, ये तीनों चीजें हों तो बहुत बेस्ट। बस जूस खजूर मिल जाए, बाकी मैं किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। उस सब सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यास लगी होती है खजूर से रोज़ा खोल के, तो सिर्फ जूस। और मेरा मसला होता है चाय, जैसे आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट टी। मैं भी, तो मुझे रोज़ा भी चाय का लगता है, और मुझे कुछ फर्क लेकिन वो ये कि हम लोग अफ्तारी के बाद होता है कि अब जरा नमाज पढ़ लिए तो जरा गरम गरम चाय भी आ जाए नमाज के बाद। एक टाइम पे जो शाम के टाइम जो एक अजीब सी सुस्ती सी आ जाती है, नकाहत सी, वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ चाय की वजह से होती है, बाकी इसमें कोई और चीज। अच्छा, आप बताएं आपको साहिबा क्या पसंद है?
مجھے فروٹ چاٹ بہت پسند ہے. میں اس میں کچھ نہ بھی مکس ہو, میں فروٹس اتنے کھاتی ہوں ماشاءاللہ, ہر طرح کا فروٹ میں کھا لیتی ہوں. اور ویسے کیا چیز پکوڑے پسند ہیں یا بریانی کا؟ اچھا, روزہ ایک ایسی چیز ہے اس میں مجھے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, میں سب کچھ کھا لیتی ہوں. ہاں یہ بھی ہے نا کہ بہت ساری چیز چوائس لیکن ہوتی یہ ہے کہ کوانٹٹی آپ کم رکھیں. ہاں انرجی لیول لو ہو رہا ہے تو میں کوکیز کھانے کا مجھے بچہ بڑا شوق ہے, لیکن چائے کے ساتھ کوکیز کھا رہی ہوتی ہوں, یا وہ پھر رس بھی کبھی چائے کے ساتھ کھا لیتی ہوں. کیک ہو گیا, اس طرح کی چیزیں ہو گئی. جی کچھ نہ کچھ. اچھا ایسا اسی کو کہہ رہی ہے میں کھاتی تھی اور میں فروٹ چاٹ پسند تھی, تو یہ پاسٹ میں آپ کو پسند آپ چاہے ابھی بھی ہے, یہ چیزیں میں نے کہا کنٹینیو کر رہی ہیں جی, لیکن پکوڑے سموسے جیسے شروع سے کھاتے تھے تو وہ ابھی ڈسکنٹینیو کر رہی ہے جی. یہ میں نے کہا اویئرنیس کی وجہ سے. اچھا, ہمارا ڈرنک کیونکہ ابھی ریڈی ہو رہا ہے تو ہمیں تھوڑا سا اس کا ویٹ کرنا پڑے گا. یہ ڈرنک میں کہا کوئی خاص ڈرنک بن رہی ہے جی. ڈرنک آج کل کیونکہ مینگو کا سیزن ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ڈرنک میں جو ہے نا وہ مینگو مکس ہو جائے. ایگزیکٹلی. ویسے مینگو اور جو موسمی پھل ہوتا ہے اس کو کھانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس موسم کے لحاظ سے آپ کے جسم کو وہ والی انرجی دیتا ہے اور وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. اگر آپ موسمی پھل ریگولرلی اور سبزیاں کھاتے ہیں جو موسم کے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو بعد کے فوائد بھی ہوتے ہیں. ہاں, لیکن ہمارا اب یہ ہو گیا نا کہ ہر طرح کی سیزنل فروٹ نہیں, سب طرح کے فروٹ مطلب کہ سارا سال ہی مل رہے ہیں. جی بالکل. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں اور ان کو کھانے کا اس وقت کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور ان کا وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. میں کہتے ہیں موسم کے مطابق اگر آپ کھائیں نا تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ نے فرض کریں اب ہم اورنج یا نارنجی اب کھا رہے ہوں, مل تو رہی ہیں لیکن اس کا فائدہ کچھ اللہ نے چیزیں بنائی ہیں اس موسم کے لحاظ سے بنائی ہیں. جی ضائع ہوتے ہیں. یہ دیکھیے آلو بخارا اتنا اویلیبل ہے مارکیٹ میں, وہ بہت اچھی چیز ہے. بلیک بیریز جی, چیریز ہوتے ہیں اور وہ جو بلیک بیری جی بالکل. تو یہ آپشنل. پورے شہوار نے یہ مینگو ڈرنک بنایا, کیا بتایا تھا یہ ٹراپیکل فروٹ پنچ ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں. فروٹ پنچ ٹراپیکل. وہ اس میں جو ہے صرف خربوزہ ہے, آم ہے, اورنج جوس ہے اور کیسٹر شوگر ہے. چلیں جی, ہم یہ لے کر چلیں گے دسترخوان پہ جہاں پہ افطار ہماری لگ چکی ہے. آ جائیں مشی, آ جائیں. یہ ڈش کیا, یہ تو کوئی اسٹیک ٹائپ ہے کوئی چیز؟ ہاں جی, اسٹیک ٹائپ ہی کچھ اسٹیک ہے, کم گھی والی ہے نا, ہاں میں کھا سکا ہوں. آ جائیں جی, آ جائیں مشی. ہاں جی ہاں جی. آج 4 خواتین نے افطاری بنائی ہے, یہ مجھے دیں ذرا. جی آپ ان سے پوچھیے گا. پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ افطار میں کیا لوازمات ہونے چاہیے بہتر صحت کے لیے. اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو آپ کا آئل فری ہونا چاہیے, لیکن وہ جو مجھے چیزیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا, تو سب آئل والی بنتی ہے. جس طرح میں نے پہلے کوئی ڈش ایسی نہیں ہے جو پانی میں بنے لیکن وہ بن سکتی ہے اگر کوشش کرے اس میں اچھے مسالے اور اچھے ڈال کے تو اس میں بن سکتی ہے. تو باقی زیادہ تر تلی ہوئی چیزیں ہی ہیں ہمارے پاس پڑی ہوئی, تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ فریش فروٹس ہوں یا فروٹ چاٹ ہے یا دہی بلے ہیں یا فروٹ چاٹ وغیرہ یا کچھ چنا چاٹ یا اس طرح کی چیزیں, یہ زیادہ چنا چاٹ ہماری ہوتی ہے. چنا چاٹ بس باقی دیکھ لیں ساری زیادہ تر تو ایسی چیزیں ہیں جس کو شرم بھی آتی ہے بتے کو بات کرتے ہیں. اچھا, وہ آپ افطاری تو بناتی نہیں, آپ نے بتایا ہے. مائک ذرا لینا. لیکن بناتی ہوں فروٹ چاٹ بناتی ہے. وہ مجھے شروع سے پسند ہے تو ابھی بھی پسند ہے. تو فروٹ چاٹ مجھے اپنی بنائی ہوئی بہت پسند ہوتی ہے. تو وہ میں خاص ہوتی ہے کچھ نہیں کچھ خاص نہیں ہوتا جی. بس اس میں وہ میں جوس ڈالتی ہوں, اورنج جوس, اور بس فروٹ کاٹ لیتی ہوں اور ہلکا سا لیمن اور دیٹس اٹ. اور نہیں, اپنے ہاتھ کی اس لیے پسند ہوتی ہے نا. کچھ لوگ دہی ڈال دیتے ہیں فروٹ چاٹ میں, کچھ لوگ کریم ڈال دیتے ہیں, کچھ لوگ مرچیں اتنی ڈال دیتے ہیں, اس لیے اپنے ہاتھ کی اس لیے پسند ہوتی ہے. وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنتی ہے. جی ایگزیکٹلی. اس کا مطلب ہے گھر میں 10 بندے ہیں تو سب اپنی اپنی بنائیں. نہیں, وہ باقی سب کی الگ بنی ہوتی ہے, میں اپنی الگ بنا رہی ہوتی ہوں. اچھا جی, دعا کی طرف چلتے ہیں جی. پلیٹ مفتی صاحب سے کہتے ہیں ہمارے پاس نیپکن دے دو. 2.5 منٹ ہیں تو دعا کرا لیتے ہیں, تب تک آپ لوگ اپنی پلیٹیں بھی بنائیں. جی جی, بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت. مال و دولت بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو کوئی غریب بندہ ہمارا حاکم کیسے بن سکتا ہے؟ تو پھر سیدنا سموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا ٹھیک ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو علم عطا کر رکھا ہے، اور اللہ نے اس کو جسمانی طور پر تمہاری نسبت بہت زیادہ مضبوط بنایا. یعنی حکمرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو اور ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہونا اور قوی ہونا اس کو بیان کیا کہ یہ زیادہ ضروری ہے. چنانچہ جناب طالوت کو جو ہے ان کا بادشاہ بنا دیا گیا. اب بیٹے جب اس قوم نے اعتراض کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا سموئیل علیہ السلام کی جانب ایک وحی بھیجی اور کہا کہ جس شخص کو ہم بادشاہ بنائیں گے نا، جب وہ بادشاہ بنے گا تو ایک تابوت سکینہ ہوگا. یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کو واپس مل جائے گا. یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ جس شخص کو بادشاہ بنایا گیا ہے وہ واقعی صحیح شخص ہے جس کو بنایا جا رہا ہے نا. اب بیٹے تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، باقاعدہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سکینہ کا. تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جس کے اندر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اس کو بیٹے کچھ تختیوں کے اوپر لکھا گیا تھا. تو کچھ تختیاں اس صندوق کے اندر موجود تھیں. پھر بنی اسرائیل قوم کے اوپر آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ من و سلوہ نازل کیا گیا تھا آسمان سے، تو من و سلوہ کی کچھ مقدار اس تابوت میں موجود تھی. اور تیسری چیز کہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان اور ہارون علیہ السلام کے خاندان کی کچھ چیزیں تھیں جو اس صندوق کے اندر محفوظ کی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ تابوت اور صندوق جو تھا یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، بہت زیادہ. وہ اس کو دیکھ کر سکون حاصل کیا کرتے تھے کہ ان کی انبیاء کی چیزیں اس میں موجود تھیں. جب عمالقہ قوم نے بنی اسرائیل پر بیٹے غلبہ پایا تھا نا، تو انہوں نے اس تابوت کو بھی اٹھا لیا تھا، ان سے چھین کر لے گئے تھے، اور انہوں نے اس تابوت کو جا کر اپنے بت خانے میں رکھ دیا. بت کو تابوت کے اوپر رکھا. جب صبح ہوئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ تابوت جو ہے وہ بت کے اوپر ہے اور بت اس کے نیچے ہے. انہوں نے دوسرے دن پھر کیا کیا کہ بت کے نیچے تابوت کو رکھا. دوسرے دن بھی جب تیسرے دن وہ صبح سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ تابوت جو ہے وہ اوپر چلا گیا اور بت نیچے آ گیا. جب بار بار ایسا ہوتا رہا نا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے پیغام ہے جو ہمیں مل رہا ہے نا. انہوں نے بیٹے اس تابوت کو اٹھا کر شہر سے نکال کر کسی قصبے میں رکھ دیا، ولیج میں جا کے رکھ دیا نا. جب وہاں رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو بیٹے ایک بیماری نے پکڑ لیا جس کو گردن توڑ بخار کہتے ہیں. گردن توڑ بخار اس پوری قوم کو ہو گیا، اور اس کے بعد جب وہ بیماری طول پکڑ گئی نا، پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لینے لگ گئی، تو انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور بیل کو ہانکا، اور وہ بیل جو تھا وہ دوڑنا شروع ہو گیا. اور پھر آگے تذکرہ ملتا ہے کہ ملائکہ جو تھے، جو اینجلز تھے، فرشتے، انہوں نے اس بیل کو اس طرح سے ہانکا کہ وہ بیل بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے پاس پہنچ گیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے وہ جو تابوت سکینہ تھا نا، اس کو عمالقہ قوم سے چھین کر بنی اسرائیل کو واپس لوٹا دیا. اب جب بنی اسرائیل کو پیارے بچوں وہ تابوت سکینہ واپس ملا نا، تو وہ بہت زیادہ یعنی کہ انہیں اس بات پر یقین ہو گیا کہ جو جناب طالوت کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے اور انہی کو بادشاہ بنایا جانا چاہیے. اب بیٹے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ حضرت طالوت جو ہیں وہ جس قوم کے ساتھ جنگ لڑنی تھی، اس جنگ کو لڑنے کے لیے اعلان فرماتے ہیں کہ لوگ اس جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. بیٹے کوئی 80,000 کے قریب لوگ آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن بیٹے طالوت علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت بھی کی اور ان کا ایک امتحان بھی تھا. وہ یہ تھا کہ جب ہم سفر پر روانہ ہوں گے نا تو ہمارے راستے میں ایک نہر آئے گی، لیکن منع کر دیا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہیں پیے گا. جو اس نہر کا پانی پیے گا وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے گا.
اور جو نہر کا پانی نہیں پیے گا وہ اس جنگ میں شریک ہو جائے گا. یہاں پر بچوں کیا ہوتا ہے کہ جب اس نہر کے پاس پہنچتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں, ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے, اور 76,000 لوگ بیٹے وہ نہر کا پانی پی لیتے ہیں, اور صرف 4,000 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہر کا پانی نہیں پیتے, اور ان کو جناب طالوت کی بات یاد رہ جاتی ہے. اب جناب طالوت بیٹے صرف 4,000 آدمیوں کو لے کر نا نہر پار کرتے ہیں دوسری سائڈ. اب دوسری سائڈ پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا لشکر موجود ہوتا ہے, بہت بڑی فوج. کس کی موجود ہوتی ہے؟ جالوت کی. کس کی؟ جالوت کی. وہاں پر بہت بڑی فوج جالوت کی موجود ہوتی ہے. اب یہ لوگ کیونکہ تعداد میں تھوڑے تھے, یہ 4,000 تھے, 76,000 تو نہر کے اس پار ہی رہ گئے تھے, تو یہ بیٹے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طرح جالوت کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کریں گے نا. لیکن بیٹے ہوتا کیا ہے کہ انہی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بہادر بھی ہوتے ہیں, اور جن کو اللہ رب العزت پر یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ کے لیے بھیجا ہے تو وہ ہمیں ہماری مدد بھی فرمائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے باقی دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ حوصلہ مت ہاریں, اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے. یہاں پر بیٹا جناب طالوت ایک اعلان فرماتے ہیں, اور اعلان کیا ہوتا ہے کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اور اس کی فوج کے ساتھ لڑے گا, جو بہادری کے ساتھ یہ کام کرے گا, اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دوں گا, اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی سلطنت میں حصہ دار بھی بناؤں گا. اب بیٹے یہاں پر یہ بات جہاں پر سب لوگ سنتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ وہاں پر سیدنا داؤد علیہ السلام بھی ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارے ایک نبی ہیں, انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ ہم آگے پڑھیں گے اور سنیں گے ہم آگے واقعات ان کے بھی. تو سیدنا داؤد علیہ السلام بیٹے جب یہ بات سنتے ہیں نا تو وہ دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں ہی جالوت کو قتل کروں گا. ٹھیک ہے, اب وہ آگے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک پتھر کی آواز آتی ہے, اور سیدنا داؤد علیہ السلام جو ہے وہ غلیل چلانے میں بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں, اور اس پتھروں کے ذریعے ہی انہوں نے جالوت کو قتل کرنا ہوتا ہے. تو باقی بیٹا انشاءاللہ ہم سیدنا داؤد علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ اگلے واقعے کو کل ہم یہاں پر بیان کریں گے مزید واقعات کے ساتھ. جی بہت شکریہ آپ کا. جی اچھا, ٹائم ہو گیا بریک کا. آج تو بچوں نعت کا بھی ٹائم نہیں ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ہاں 11 بجے کی بریک کے بعد, جی 11 بجے ملاقات ہوگی, کچھ انعامات اور ہماری آڈینس کے ساتھ